ہم کسی غیر معروف ادیب سے کہانی لیں گے جو کم از کم ہوش مند تو ہو۔ قصور ان لوگوں کا نہیں ہے نوری، بہرحال یہ اہل قلم ہیں، لیکن دولت خرچ کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ وہی مناسب اور موضوع ہوتا ہے جو وہ سوچتے ہیں۔ ان کے قلم پر انہی کی سوچ مسلط ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ خود سوچنے لگتے ہیں کہ ان کا علم، ان کا ادب بیکار شے ہے، کارآمد وہی ہے جو سیٹھ گولی والا بولتا ہے۔ بہرحال کہانی مل جائے گی، اصل مقصد تو اس لائن کے لوگوں سے ملاقات تھی۔ در حقیقت بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، ابھی تو اور بھی شعبے باقی ہیں، ان میں بھی نایاب انسانوں سے ملاقات ہوگی، طالوت نے کہا۔ اور اس کا یہ خیال درست تھا۔ کہانی کی تلاش جاری رہی اور اخبارات میں اشتہارات بھی نکلتے رہے، اور تھوڑے دن کے بعد ہمیں تسلیم کر لینا پڑا کہ ان لوگوں سے نمٹنا بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ ہر شخص اپنے فن میں یکتا، ہیرو، ہیروئنیں، ولن اور نہ جانے کون کون حضرات آ رہے تھے۔ دفتر میں اداکاری کے مظاہرے ہوتے اور روز نیا تماشا دیکھنے میں آتا۔ ایک خاتون تو طالوت پر مر ہی مٹی، ان کا نام جبیں تھا۔ اچھا راستہ اختیار کیا تھا، فلم میں کام کرنے آئی تھی، لیکن طالوت پر جال پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ سنبھلو طالوت، میرا خیال ہے اس لائن کے کسی فرد کے چکر میں آئے تو خاصی الجھنیں پیش آئیں گی، ایک دن میں نے کہا۔ بہرحال ہمیں ہیروئن کی ضرورت تو ہے، تو کیا جبیں کیا حرج ہے، خوبصورت لڑکی ہے، اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے۔ میں نے تو حدود مقرر کر دی ہیں، طالوت نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پھر ایک اور دلچسپ دن آیا۔ آج ہیرو کا انتخاب کرنا تھا، چنانچہ ہم سب تیار بیٹھے تھے۔ ہیرو حضرات باہر حال میں انٹرویو کے لیے بیٹھے تھے۔ فلم انڈسٹری کے نامور ہیرو تو خیر اس طرح انٹرویو میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی دال روٹی باحمد اللہ خوب چل رہی تھی۔ ہاں، وہ لوگ جو ہیرو بننے کے آرزو مند تھے وہ آ گئے تھے۔ عبدالبھائی ہم سے پورا تعاون کر رہے تھے۔ وہ ہم سے متفق ہو گئے تھے کہ بالکل نئے لوگوں کی ٹیم بنا کر کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت وہ بھی تیار بیٹھے تھے۔ چپڑاسی ہماری آواز کا منتظر تھا۔ عبدالبھائی نے گھنٹی بجائی اور دروازے سے ایک بانکے چھبیلے پیا اندر آ گئے۔ بالوں میں خوب تیل چپڑا ہوا تھا، سینہ 26 انچ، کمر 18 انچ، قد 5.5 فٹ، گال پچکے ہوئے، دانت پیلے، سرخ رنگ کی شرٹ اور نیلی پتلون، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں جوانی کا خمار بھرے ہوئے لچکتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ خادم کو فرہاد راہی کہتے ہیں، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ اسے قبل کسی فلم میں کام کیا ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ جی ہاں۔ کون سا رول ادا کرتے رہے ہو؟ جی وہ بس پہلی فلم میں باہر والا بنا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا؟ طالوت اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پھر چانس نہیں ملا، لیکن یہ میرے پاس تصاویر ہیں، دیکھیے، میں ان میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ انہوں نے جیب سے ایک پیکٹ نکال کر ہمارے سامنے پٹخ دیا اور تصویریں بکھر گئیں۔ کسی تصویر میں موصوف بوتل ہاتھ میں لیے ناچتے نظر آ رہے تھے، کسی میں عشقیہ پوز بنائے ہوئے تھے، کسی میں اپنے جیسے 2-4 لوگوں سے نبرد آزما تھے۔ اٹھائیے انہیں، طالوت کڑک کر بولا۔ جی وہ ایک دفعہ چانس دیجیے اور پھر دیکھیے، وہ جھجکتے ہوئے بولے۔ تصویریں اٹھاؤ۔ طالوت گر جا، اور انہوں نے جلدی جلدی تصویریں سمیٹنا شروع کر دیں۔ پھر انہیں پیکٹ میں بھرنے کے بعد بولے، تو پھر کیا فیصلہ کیا حضور نے؟ فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر تم 2 منٹ کے اندر اس عمارت سے نہ نکل گئے تو اٹھا کر باہر پھینکوا دیے جاؤ گے۔ طالوت کرسی کھسکاتے ہوئے بولا۔ اوہ، آپ بہت زندہ دل ہیں، مذاق فرما رہے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن طالوت کرسی سے کھڑا ہو کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ اے جاؤ نا بابا، پہلے اپنا کمر سیدھا کر کے آؤ، ٹانگیں ٹیڑھا ہوتا پڑا اور ہیرو بننے آیا ہے، جاؤ نا یار۔ عبدالبھائی کھڑے ہوتے ہوئے بولے، لیکن فرہاد راہی موقع کی نزاکت سے واقف ہو گئے تھے، اس لیے تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ دیکھیے اگر کوئی چانس ہو تو۔ ابے جاتا ہے کہ نہیں؟ طالوت اس کی طرف جھپٹا اور فرہاد راہی جلدی سے باہر نکل گیا۔ کیا سب ایسے ہی ہیں عبدالبھائی؟ طالوت نے مایوسی سے پوچھا۔ نہیں رانا صاحب، بہت سے فرسٹ کلاس چھوکرے ہیں۔ تو پھر براہ کرم آپ باہر جا کر چند لوگوں کا انتخاب کریں اور صرف انہیں میرے پاس بھیجیں۔ جو حکم حضور، عبدالبھائی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ آنے والا ایک معقول شکل و صورت کا آدمی تھا، لیکن لباس اس کا بھی نامعقول تھا۔ جاوید سعید روفی، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ہائے، اس جانے ناتواں پر 3 ناموں کا بوجھ، کیا آپ ایک نام سے کام نہیں چلا سکتے بھائی صاحب؟ طالوت نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ جاوید میرا نام ہے جناب، سعید والد صاحب کا نام، اور روفی میرا تخلص، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اداکاری کون سے نام سے کریں گے؟ میرے دوست مجھے مستانہ کہتے ہیں۔
اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ نام اختیار کر سکتا ہوں۔ خوب، اداکاری آتی ہے آپ کو؟ اور اس سوال کے ساتھ ہی مستانہ صاحب کی مشینری خراب ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے انہوں نے گھٹنا زمین پر ٹکایا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور نوری کی طرف دیکھ کر بولے، چمپا، چمپا، مجھے ان آنکھوں سے نہ دیکھ۔ ہاں، میں نے جرم محبت کیا ہے، ہاں میں نے پیار کیا ہے۔ اگر تو میرے پیار کو پیار سمجھ لے تو مجھے پیار کی ہر سزا قبول ہے۔ چمپا، تجھے کیا معلوم دیوانی، میری راتوں کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ ہر وقت تو نگاہوں کے سامنے رہتی ہے چمپا۔ میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا چمپا، میں مر جاؤں گا، انہوں نے چیخ مار کر کہا اور پھر بالکل نوری کے قریب پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے نوری نے سامنے رکھا قلمدان ان کے سر پر دے مارا۔ جاوید سعید روفی عرف مستانہ صاحب سنبھل گئے۔ قلمدان کی سیاہی نے ان کے رخ پر نور کو داغدار کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری میڈم، یہ اداکاری تھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولے۔ گیٹ آؤٹ، تالوت چیخا۔ میرا خیال ہے، مستانہ صاحب ہکلائے۔ گیٹ آؤٹ، تالوت حلق پھاڑ کر چیخا۔ او آپ لوگ آرٹسٹ کی قدر نہیں کر سکے، بہت خسارے میں رہیں گے آپ۔ ایک دن میں آسمان فلم پر ستارہ بن کر جگمگاؤں گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ وہ شرافت سے باہر نکل گیا۔ عبدالبھائی، تالوت نے تھکے تھکے انداز میں پکارا۔ حضور سرکار، اس سے بھی معقول آدمی کوئی اور ہے؟ 2 آدمی اور بیٹھے ہیں حضور، دونوں کو ایک ساتھ بلا لو، تالوت نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور عبدالبھائی پھر باہر نکل گئے، اور پھر وہ باہر بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر اندر آ گئے۔ ان میں ایک زنانی شکل لیکن اچھے تن و توش کا آدمی تھا، دوسرا دراز قد چھریرے بدن کا ایک خوبصورت سا نوجوان تھا، اور اسے دیکھ کر تالوت چونک پڑا۔ پہلی بار ایک معقول شکل نظر آئی تھی۔ اس کا لباس بھی سادہ تھا، سفید معمولی پتلون، سفید قمیض، چہرے پر بھی سادگی، عمر 28 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ تشریف رکھیے، تالوت نے دونوں کو اشارہ کیا، اور پھر زنانی شکل والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کا نام؟ دلاور، اس نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کسی فلم میں کام کیا ہے؟ او نہیں جی، پر اپن فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں، اداکاری بھی جانتے ہیں، مار کٹائی کی فلموں کے لیے بہت فٹ ہیں، جوڈو بھی جانتے ہیں۔ خوب، تالوت مسکراتے ہوئے بولا، لیکن ہماری فلم مار کٹائی والی نہیں ہے، وہ سوشل فلم ہے۔ اپن رونے پیٹنے میں بھی ایکسپرٹ ہے، اگر آپ بولو تو اداکاری کے جوہر دکھائیں، اس نے کہا۔ دکھائیے، تالوت نے کہا، اور وہ ایک دم کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے، منہ ٹیڑھا ہو گیا، اور وہ ہیجڑوں کے انداز میں بولا، اگر یوں ہی ٹھکرانا تھا تو میری زندگی میں کیوں آئی تھی؟ بولو، جواب دو، میں زندگی کا بوجھ لیے کہاں کہاں پھروں؟ خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر دے دو، میں مرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نوری پھر ہنس پڑی تھی۔ دوسرا ایکشن، اس نے اکڑ کر کہا۔ چیونٹی کے پر نکل آئے ہیں، جا چلا جا جوان، دلاور کے سامنے آنا لوہے کے چنے چبانا ہے، نہیں جائے گا تو یہ لے، ہا ہا، آئے ہے آئے۔ اس نے جوڈو کے داؤ دکھانے شروع کر دیے۔ ای ہا آ، اسی نے لپک کر کرسی پر بیٹھے ہوئے دوسرے نوجوان کی گردن پکڑ لی، اور وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ جوڈو ماسٹر نے اس کے بازو پکڑ کر پھینکنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے نوجوان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک زوردار دھکا دیا، اور جوڈو ماسٹر چاروں شانے چت جا گرا۔ دوسرے لمحے وہ کھڑا ہو گیا۔ سوری ماسٹر، اپن بڑک بھی لگا سکتا ہے صاحب۔ یا آ، وہ مٹھیاں بھینچ کر چیخا۔ خوب، ٹھیک ہے، کافی ہے، بس اب باہر جاؤ، اگر تمہارا سلیکشن ہو گیا تو اطلاع دے دی جائے گی۔ تالوت نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اوکے، تھینک یو، بس ذرا خیال رکھیں، اس نے نہایت شرافت سے کہا، اور کپڑے جھاڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ تب انہوں نے آخری ہیرو کی جانب دیکھا۔ آپ کا نام؟ تالوت نے پوچھا۔ جی، مجھے محمود کہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اداکاری کا شوق کب سے ہے آپ کو؟ تالوت نے پوچھا۔ پیدائش کے فوراً بعد سے بھوکا تھا، ماں سے دودھ مانگنے کے لیے رونے کی اداکاری کی، اور کامیاب رہا۔ اس کے بعد جوں زندگی کی منازل طے کرتا رہا، حقیقت پر لبادے پڑتے گئے، اور اداکاری آتی گئی، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نامکمل رہتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تعلیم یافتہ معلوم ہوتے ہو؟ جی ہاں، BA تک پڑھا ہے۔ خوب، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک کامیاب اداکار بن سکیں گے؟ جی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کامیاب اداکار ہوتا تو اب تک ملازمت مل گئی ہوتی۔ میں لوگوں کو اپنی پریشانی، اپنی ضرورت، اپنی قابلیت کا یقین دلانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔
خوب، پھر فلمی دنیا میں آپ کو کامیابی کا یقین کیوں ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں ہے، لیکن کوشش کرنے میں حرج نہیں سمجھتا۔ پولیس نے مجھے باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس دیا ہے اور اس کے حصول کے لیے میں نے ایک پیسہ بھی رشوت نہیں دی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی ٹرائی دے سکتا ہوں۔ ایمانداری سے کام کروں گا، پٹرول چرانے کی عادت قطعی نہیں۔ جو بھی تنخواہ ملے گی اس پر اعتراض نہیں کروں گا۔ اگر اس معیار پر پورا نہ اتروں تو آپ مجھے الگ کر سکتے ہیں، محمود نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ طالوت حیرت سے بولا۔ حالات سے آپ کی غلط فہمی کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن میں یاد دلا دوں کہ آپ نے ڈرائیور کے لیے بھی اشتہار دیا تھا۔ اگر کوئی خوش نصیب منتخب ہو چکا ہے تو وقت خراب کرنے کی معافی چاہتا ہوں۔ ارے، ہم سب کی زبان سے بیک وقت نکلا۔ در حقیقت ہم نے ڈرائیور کی ضرورت کا بھی اشتہار دیا تھا اور ابھی تک کوئی ڈرائیور بھی نہیں رکھا تھا۔ تو آپ ہیرو بننے نہیں آئے؟ طالوت بولا۔ قدم قدم پر زندگی سے ہارنے والے ہیرو نہیں ہوتے، میں تو ڈرائیور ہوں۔ سوری محمود صاحب، آپ نے دیکھا کہ یہاں بے شمار ہیرو آئے تھے۔ جی ہاں، اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں وہ جوڈو ماسٹر میری قمیض نہ پھاڑ دے، محمود ہنستے ہوئے بولا، اور نوری بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے محمود صاحب، آپ اپنا لائسنس دکھائیں گے؟ طالوت نے پوچھا۔ جی ہاں، محمود نے اپنے کاغذات طالوت کے سامنے پیش کر دیے۔ کیا تنخواہ قبول کریں گے آپ؟ کم بھی ہوگی تو لے لوں گا، آپ کی پسند مقدم ہوگی، کیونکہ سخت ضرورت مند ہوں، اس نے کہا۔ آپ کے والدین حیات ہیں کیا؟ خدا کے فضل سے والدین موجود ہیں اور ایک چھوٹی بہن بھی۔ کہاں قیام ہے؟ ایک معمولی سی بستی میں، لیکن وقت کی پابندی کا خیال رکھوں گا، محمود نے جواب دیا۔ جو تنخواہ ہم دیں گے اس پر اعتراض تو نہیں کریں گے؟ قطعی نہیں۔ وعدہ؟ جی ہاں، وعدہ، محمود نے جواب دیا۔ تب آپ کی ملازمت کل سے شروع۔ نور النساء خاتون کی اجازت سے آپ کی تنخواہ فی الحال 1000 روپے ماہوار مقرر کی گئی ہے۔ آپ کے گھر کے دوسرے اخراجات بذمہ کمپنی۔ وعدے کی پابندی شرط ہے، کمپنی آپ کے لباس اور دوسرے اخراجات کی ذمہ دار ہوگی۔ ہاں، ایک رعایت آپ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ حکم؟ محمود حیرت سے بولا۔ 1000 اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ سے دفتر کا کچھ کام بھی لیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں 1000 الگ سے، اور ہم اپنے اصول کے مطابق ملازموں کو 2 ماہ کی تنخواہ بطور ڈپازٹ یا بطور ایڈوانس ادا کر دیا کرتے ہیں تاکہ ملازمت پکی سمجھی جائے۔ محمود کی زبان بند ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اس انداز میں ہم لوگوں کو دیکھنے لگا تھا جیسے سمجھ رہا ہو کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس نے بمشکل تمام یہ سوال کر ہی دیا۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں جناب؟ کیوں؟ آپ کو اس میں مذاق والی کون سی بات نظر آئی؟ میں نے سوال کیا۔ ڈرائیور کی تنخواہ 1000 اور مینیجر صاحب، طالوت زور سے چیخا، ان صاحب کو ایگریمنٹ تیار کروا کے دے دو، ہم ان سے 5 سال کا ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ جو حکم رانا صاحب، عبدل بھائی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ لیکن جناب، میرا مطلب ہے، اگر آپ کو 1000 روپے زیادہ لگ رہے ہیں تو معاف کیجئے مسٹر محمود، اس سے کم تنخواہ پر ہم آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو پورے 2000 روپے ماہوار لینے ہوں گے، باقی اخراجات بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ دراصل یہ رانا صاحب کی پریسٹیج کا سوال ہے، ہمارے ہاں کام کرنے والوں کو بھی معمولی نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالآخر محمود نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ تب پھر ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے محمود صاحب، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور کھڑے ہو کر محمود سے مصافحہ کیا۔ پھر اس کے لیے کافی وغیرہ منگوائی گئی، اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوازمات بھی تھے۔ نوری کافی بنانے کے لیے اٹھی تھی، لیکن محمود جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اجازت دیجیے جناب، کافی میں بنا دوں۔ بری عادت ہے مسٹر محمود، یہ لڑکیوں کا شوق چھوڑ دیجیے، طالوت نے کہا اور محمود جھینپ گیا۔ میرا مطلب ہے، باس کہاں تکلیف کریں گی؟ ان کا نام باس نہیں، نور ہے، آپ ازراہ احترام مس نور کہہ سکتے ہیں۔ ویسے کافی بنانا لڑکیوں کا کام ہے اور یہاں ان کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں، اس لیے یہ کام یہی کریں گی، کیوں نور؟ یقیناً، نوری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کافی بنا کر سب سے پہلے بڑے احترام سے محمود کو پیش کی، پھر دوسرے لوگوں کو، اور پھر ایک کپ وہ خود لے کر بیٹھ گئی۔ محمود کسی حد تک سنبھل گیا تھا، وہ کافی کے سپ لیتے ہوئے بار بار ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگتا تھا۔ اس کے ہونٹ اس انداز میں کھلتے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر بند ہو جاتے تھے۔ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مسٹر محمود؟ طالوت نے پوچھا۔ جی، اس نے گہری سانس لی۔ تو کہیے، کیا مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ توصیفی کلمات ہیں۔ جی ہاں، محمود مسکراتے ہوئے بولا۔
تب پھر ان کی تنخواہ آپ کو الگ سے قبول کرنی پڑے گی۔ طالوت دھمکی دینے والے انداز میں بولا اور محمود ہنس پڑا۔ اس کے انداز میں بے بسی، خوشی اور حیرت شامل تھی۔ مسٹر محمود، آپ کو ڈرائیوروں جیسی کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ مثلاً آپ نور کے لیے کار کا دروازہ کبھی نہیں کھولیں گے، کیونکہ ان کے بھی ہاتھ موجود ہیں۔ نہ ہم لوگوں کے لیے کوئی کام کرنے دوڑیں گے۔ ہم سب اپنا اپنا کام انجام دینے کے قائل ہیں۔ جی؟ محمود کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، جسے دوسرے لوگوں نے محسوس کر لیا تھا۔ اتنی دیر میں عبدل بھائی آ گئے۔ انہوں نے ایگریمنٹ اور 2000 روپے محمود کے ہاتھ میں پکڑا دیے تھے۔ تب طالوت نے کوٹھی کا پتہ دیتے ہوئے کہا، کل صبح 9 بجے اس پتے پر پہنچ جائیں۔ آپ صرف نور کو لے کر آفس آئیں گے اور اس کے بعد آفس میں بیٹھیں گے۔ بہت بہتر، محمود نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب آپ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، طالوت نے کہا اور محمود کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کیا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ مسٹر محمود، طالوت اچانک بولا، جناب، بد اخلاقی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو ہم سے مصافحہ کر کے رخصت ہونا چاہیے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور محمود نے جھیپے ہوئے انداز میں مجھ سے، طالوت سے اور عبدل بھائی سے مصافحہ کیا۔ نوری کو سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کئی منٹ تک خاموشی رہی۔ پھر طالوت نے میری طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے سلیم؟ بالکل فٹ، میں نے مستعدی سے کہا۔ نوری اور عبدل بھائی ہمارے ان کوڈ ورڈز کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کا لکھا ہوا ایک دلچسپ اردو ناول جس کا نام ہے طالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 41 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ فلمی دنیا کے ہنگاموں میں خوب گزر رہی تھی۔ طرح طرح کے جال میری اور طالوت کی طرف آ رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ ہم ہی اس کمپنی کے روح رواں ہیں، چنانچہ بہت سے لوگوں نے ہمیں اپنے گہرے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جال حسین لڑکیوں پر مشتمل تھے، لیکن اب نہ تو طالوت ہی کچے ذہن کا مالک تھا اور میری تو بات ہی دوسری تھی۔ میں کب کسی کے فریب میں آنے والا تھا؟ چنانچہ بعض اوقات ہم نے لوگوں کی پیشکشوں سے فائدہ بھی اٹھا لیا، لیکن نوری کا خیال ہم دونوں رکھتے تھے۔ اس کی نگاہ میں اپنا کردار خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنے محمود صاحب بھی خوب تھے، نہایت خوش مزاج اور بذلائے سنج آدمی تھا۔ ابتدا میں حیرت کا شکار رہا، بھلا ہم کروڑ پتی لوگوں سے کیسے بے تکلف ہو سکتا تھا، لیکن کہاں تک، یہاں تو کسی میں دولت کی خوبو ہی نہیں تھی۔ نوری تھی تو نہایت سادہ مزاج، رہ گئے میں اور طالوت تو ہمارے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ چنانچہ محمود صاحب کو کھلنا ہی پڑا، اور اب وہ دبے الفاظ اور مہذب انداز میں مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ ویسے در حقیقت شریف اور مستعد آدمی تھا۔ اپنی ڈیوٹی سے اس نے آج تک ذرا بھی غفلت نہیں برتی تھی۔ صبح 9 بجے گھر پہنچ جاتا تھا۔ ہم لوگ اس وقت تیاریاں کر رہے ہوتے تھے، وہ انتظار کرتا رہتا اور پھر ہمیں لے کر دفتر آ جاتا۔ اس نے اپنے لیے ایک دفتر بنا لیا تھا جہاں وہ کمپنی کے دوسرے کام کرتا رہتا، اور جب کہیں جانے کی ضرورت ہوتی تو ڈرائیور کے فرائض انجام دیتا۔ یہ کیفیت ایک ہفتہ رہی۔ ہم اسے ناشتے میں شریک کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ناشتہ کر کے آتا تھا۔ چنانچہ ایک دن جب وہ پہنچا تو ہم سب بستروں پر پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ اگر کل سے تم نے ہمارے ساتھ ناشتے کا وعدہ نہ کیا تو ہڑتال جاری رہے گی۔ ایمان سے محمود صاحب، میں نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا، طبیعت پر کچھ گرانی تھی، بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے جلد وعدہ نہ کیا تو میں جاں بحق ہو جاؤں گی۔ نوری نے کہا، آپ مجھے حکم دیں مس نور، میں بھلا انکار کر سکتا ہوں، لیکن خدا را مجھے اپنی حیثیت یاد رہنے دیں۔ اگر میں خود کو بھول گیا تو میرے والدین کا سہارا چھن جائے گا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا۔ ان الفاظ کا ترجمہ کرو، طالوت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بھائی جان، اس وقت جب میں دنیا میں بالکل بے سہارا بھٹک رہا تھا، میں نے اپنی شخصیت ختم کر دی تھی۔ آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا، آپ نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا میں اپنی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں بہت خوش ہوں۔ آپ مجھے احکامات دیتے رہیں، ایسے راستے پر نہ ڈالیں کہ میں ایک بار پھر اپنی شخصیت کو بھول جاؤں۔ تمہیں احساس ہے کہ تم نے مجھے کس نام سے مخاطب کیا ہے؟ طالوت ہونٹ بھینچ کر بولا۔ معافی چاہتا ہوں، شدت جذبات میں کہہ گیا تھا۔ گویا میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم ہوش و حواس میں مجھے بھائی جان کہہ سکو۔ کیوں؟ طالوت اسی انداز میں بولا۔ محمود بے بسی سے ہنسنے لگا۔ محمود علی، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ آئندہ تم مجھے بھائی جان کہہ کر مخاطب کرو گے، اور اے نور النساء خاتون، اب آپ کسی دوسرے ڈرائیور کا انتظام کر لیں۔ غضب خدا کا، نواب رانا عزیز الدین کا بھائی اور آپ کا ڈرائیور؟ طالوت بولا۔ بہتر ہے بھیا، سن لیا آپ نے محمود صاحب،
کل سے ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کریں گے۔ جو حکم، لیکن میرا خیال ہے میرے معمولات میں تبدیلی نہ کی جائے، محمود دبی زبان میں بولا، اور طالوت چونک کر اسے دیکھنے لگا، اور پھر وہ عجیب سے انداز میں بولا، بہت بہتر، بہت بہتر، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ اپنے معمولات جاری رکھیے۔ بہرحال طالوت کی باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور محمود نے اپنا کام جاری رکھا۔ ہاں، اب وہ ہم سب سے کسی قدر بے تکلف ہو گیا تھا، چونکہ ملازمت دیتے وقت اس سے کہہ دیا گیا تھا کہ اس کے لباس وغیرہ کی ذمہ داری کمپنی پر ہوگی، اس لیے طالوت کی ایما پر اس کے لیے بہترین لباس تیار کروائے گئے تھے، جن میں ڈرائیور کا ایک لباس بھی نہیں تھا۔ محمود نے اس پر بھی دبا دبا احتجاج کیا تھا۔ پھر پہلی تاریخ کو محمود کو تنخواہ ملی تو طالوت نے نادر شاہی انداز میں کہا، چونکہ آپ کو پہلی تنخواہ ملی ہے مسٹر محمود، اس لیے آپ پر ایک ڈنر ڈیو ہو گیا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کب ہماری دعوت کرتے ہیں۔ آج ہی بھائی جان، اتنی جلدی تیاری کر لو گے؟ میرا مطلب ہے میرا مکان تو اس قابل نہیں ہے، میرا خیال ہے ہوٹل میں بھلا ڈنر کا کیا مزہ آئے گا؟ ویسے اگر دعوت کا وعدہ پکا ہو تو کمپنی آپ کے لیے مکان کا بندوبست کر سکتی ہے مسٹر محمود۔ او نہیں، اگر آپ کا حکم ہے تو پھر گھر پر ہی پروگرام بنا لیتا ہوں، لیکن کل کا منظور، طالوت نے کہا، اور دوسرے دن رات کو ہم سب محمود کے مکان پر پہنچ گئے۔ معمولی سی بستی میں ایک معمولی سا مکان، سادہ سادہ سے لوگ۔ محمود کی بہن بھی محمود کی مانند نیک اور سادہ تھی، مخلص اور محبت کرنے والے لوگ۔ کھانے میں بھی سادگی تھی، اس سے محمود کی فطرت کا اندازہ ہوتا تھا، وہ نمائش پسند نہیں تھا۔ محمود کے ہاں سے ڈنر کر کے ہم واپس آ گئے۔ نوری نے بھی محمود کے گھر والوں کی بہت تعریف کی تھی۔ فلم کی کہانی پر بھرپور کام ہو رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم نے ایک کاپی نویس رکھ لیا تھا اور ہم سب مل کر کہانی لکھ رہے تھے۔ ہماری خواہش تھی کہ کہانی نویس بھی کوئی مناسب شخص مل جائے، لیکن مناسب لوگ فلم انڈسٹری سے اتنے بد دل تھے کہ وہ اس انداز میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ گھٹیا قسم کی رومان انگیز داستانیں لکھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال ہماری تلاش جاری تھی اور کہانی بھی لکھی جا رہی تھی۔ دوسرے بہت سے معاملات باقی تھے اور ہم ان کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ جب کہانی مکمل ہو جائے گی تب اس میں شامل ہونے والوں کی فہرست بنائیں گے۔ اسی دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آ گیا۔ سیٹھ دلہا بھائی نوشا بھائی کے سنگ سنگ آرٹس پروڈکشن کی نئی فلم آسمانی سوار کی مہورت تھی۔ سیٹھ نوشا بھائی دلہا بھائی ہمیشہ جادوئی فلمیں بنایا کرتے تھے اور آسمانی سوار بھی ایسی ہی ایک فلم تھی، جادو کے مناظر اور مار کٹائی سے بھرپور۔ انہوں نے مہورت بھی انوکھے انداز میں کی تھی، یعنی شہر سے باہر ایک پرفضا مقام پر انہوں نے مہورت کا انتظام کیا تھا اور سب کو وہاں دعوت دی تھی۔ کیا خیال ہے نور؟ لطف آئے گا، نوری مسکراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، چلیں گے، میں نے کہا۔ ضرور چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ میرا خیال ہے دعوت نامے میں کوئی قید تو نہیں ہے، ہم پانچوں چلیں؟ پانچوں کون؟ میں نے پوچھا۔ ارے بھائی، ہم تینوں، عبدل بھائی اور محمود۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا کر تائید کر دی، اور ہم بے چینی سے دعوت کی تاریخ کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ دن آ گیا اور ہماری کاریں ترنا چل پڑیں۔ ترنا شہر سے باہر ایک پرفضا مقام تھا، سرسبز پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا۔ وہاں ایک خوبصورت جھرنا بھی تھا، اس جھرنے کا نام ترنا رکھ دیا گیا تھا۔ اکثر فلموں کی شوٹنگ یہاں ہوتی تھی۔ سیٹھ نوشا بھائی دلہا بھائی سے ہماری پہلی ملاقات تھی۔ نایاب چیزیں تھیں، 4 فٹ کے قد اور 4 فٹ ہی پھیلاؤ۔ بس ایسا لگتا تھا جیسے 2 بہت بڑی گیندیں ہوں جو ساتھ ساتھ رکھی ہوں۔ دونوں بھائی تھے اور ہم شکل بھی تھے۔ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھے، وہ استقبال کر رہے تھے۔ عبدل بھائی نے ہمارا تعارف کرایا اور دونوں نے خوش اخلاقی سے دانت نکال دیے۔ بڑی خوشی ہوئی جی، بڑے نام ہیں آپ کے بھی۔ فلم کب سٹارٹ کر رہے ہیں؟ نوشا بھائی نے گڑبڑاتی آواز میں کہا، جو بمشکل حلق کو چیرتی پھاڑتی باہر نکل رہی تھی۔ بس نوشا بھائی، بہت جلد آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ کیوں جی، ہمیں کیوں تکلیف دیں گے؟ دلہا بھائی طالوت کو گھورتے ہوئے بولے۔ مطلب یہ ہے دلہا بھائی کہ آپ کو مہورت میں آنے کی تکلیف دیں گے، میں نے جلدی سے کہا۔ ہا دونوں نے بھیانک کہے لگائے اور تمام مہمان چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ ہم لوگ آگے بڑھ گئے چونکہ دوسرے مہمان بھی آ رہے تھے۔ انتظام عمدہ ہے، طالوت نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خوبصورت شامیانے چاروں طرف لگے ہوئے تھے۔ ایک بڑے شامیانے میں مہمانوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ یونٹ کیمپ الگ تھا، رنگین لباس میں حسین چہرے چاروں طرف نظر آ رہے تھے۔ آداب عرض کرتا ہوں نور النساء خاتون، ایک طرف سے آواز آئی اور ہم چونک پڑے۔ گھوم کر دیکھا تو بابو خان کھڑا تھا۔
اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نوری کے چہرے پر گھبراہٹ ابھر آئی۔ بابو خان سے اس کا خوف فطری تھا۔ کیا بات ہے بابو خان، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کہیں کام وغیرہ ملا یا یوں ہی گھوم رہے ہو؟ بابو خان کے طنزیہ انداز کے جواب میں میری طرف سے یہ بھرپور حملہ تھا۔ بابو خان تل ملا کر رہ گیا اور طالوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی، تاہم وہ سنبھل کر بولا، سیٹھ روئی والا جیسے چھچھورے انسانوں کے ساتھ تو میں خود بھی کام کرنا پسند نہیں کرتا سیکرٹری صاحب، ورنہ میرے لیے کام کی کیا کمی ہے؟ اور ابھی آپ کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس لائن میں آئے ہوئے، ابھی کوئی فلم بنائیے، لوگوں کی قیمت تو آپ کو اس وقت معلوم ہوگی۔ مگر یار تم جیسے کسی فرد کو ہم اپنی فلم میں لیں گے نہیں جسے گھوڑے کی سواری بھی نہ آتی ہو، طالوت نے مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ فلم شروع تو کریں رانا صاحب، حقیقت معلوم ہو جائے گی، بابو خان نے کہا اور ایک طرف بڑھ گیا۔ طالوت نے مسکرا کر نوری کی طرف دیکھا۔ نوری کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ بابو خان کے جانے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ پھر ہم مہمانوں کے پنڈال میں پہنچ گئے۔ یہاں عبدل بھائی نے بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات کرائی۔ کچھ لوگ ہمارے واقف بھی تھے جنہوں نے بڑی اخلاق سے ہمارا استقبال کیا اور بڑی دلچسپ گفتگو ہونے لگی۔ کئی ہیروئنیں ہمارے گرد چکرا رہی تھیں، صرف ہماری توجہ کی دیر تھی وہ جان نثاری کرنے لگتیں۔ دفعتاً طالوت نے کوہنی سے اشارہ کیا اور میں نے اس طرف دیکھا۔ روشیلا تھی جو حسب معمول بنی ٹھنی تھی، اس نے ہمیں دیکھا اور ہماری طرف بڑھائی۔ بڑے جگرے کی عورت ہے، ادھر ہی آ رہی ہے، طالوت نے نیچی آواز میں کہا۔ روشیلا ہمارے قریب پہنچ گئی۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو روشیلا، طالوت بولا۔ کیسے ہیں رانا صاحب؟ بس جی رہے ہیں مس روشیلا، طالوت نے جواب دیا۔ کیوں؟ خدا نے آپ کو زندگی کی ساری آسائشیں مہیا کر دی ہیں، پھر یہ مایوسانہ انداز کیوں؟ آپ کے بغیر سب کچھ پھیکا پھیکا ہے، طالوت شرارت سے بولا۔ میں آپ کو کھو چکی ہوں رانا صاحب، ایک چھوٹی سی غلطی مجھے اچھے لوگوں سے دور کر دینے کا باعث بن گئی۔ انسان ایک غلطی کرتا ہے لیکن اس کی سزا کتنی طویل، کتنی بھیانک ہوتی ہے، روشیلا نے اداسی سے کہا اور گردن جھکا لی۔ طالوت چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے آنکھ مار دی۔ کچھ اور لوگ ہمارے قریب آ گئے اور ان میں سے ایک نے روشیلا کو اپنی طرف مخاطب کر لیا۔ یار یہ کیا کہہ رہی ہے؟ طالوت الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ پرانے شکاری نیا جال لائے ہیں، ہوشیار رہو رانا عزیز الدین۔ کیوں نوری، کیا خیال ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، نوری نے جواب دیا۔ اور یہ آپ احترام الدین کیوں بنے ہوئے ہیں محمود صاحب؟ آپ بھی کچھ بولیے، لوگوں سے گھلیے ملیے، آپ کو اس لائن میں کام کرنا ہے۔ طالوت محمود کی طرف دیکھ کر بولا اور محمود مسکرا دیا۔ میں مطمئن ہوں رانا صاحب۔ عبدل بھائی کو دیکھیے، یہ شاید ان کی محبوبہ ہیں، طالوت نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ہم سب نے عبدل بھائی کو دیکھا جو ایک ادھیڑ عمر کی خاتون پر نثار ہو رہے تھے۔ انہیں اپنے لہجے کا بھی احساس نہیں تھا، خاصی اونچی آواز میں بول رہے تھے اور ان کی آواز ہمارے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ خدا قسم بلبل بھائی، اپن کو وہ ٹائم یاد ہے جب اپن نے پہلی بار تمہارے کو دیکھا تھا، ہائے کیا نظر تھی، کیا مسکراہٹ تھی۔ عبدل بھائی دانت کٹکھٹانے لگے۔ ہٹیے بھی عبدل بھائی، کیوں پرانی باتیں یاد دلا کر دل دکھاتے ہیں؟ بلبل بھائی لچک کر بولی، لیکن عبدل بھائی کا منہ بگڑ گیا تھا۔ پھر عبدل بھائی بولا، میں تیرے کو کتنی بار بولا بلبل بھائی، کچھ تو خیال کرو، خالی عبدل بولا کرو۔ ہاں، عبدل بھائی نے اسے سمجھایا۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ طالوت نے محمود کو اشارہ کیا اور محمود جھیمپے ہوئے انداز میں ہنس پڑا۔ نوری بھی منہ پھیر کر مسکرا رہی تھی۔ تقریباً سارے مہمان جمع ہو گئے تھے، چنانچہ نوشا بھائی اور دلہا بھائی بھی پنڈال میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی نئی فلم کے بارے میں بتایا، اس کے یونٹ سے متعارف کرایا۔ ہیروئن مس شمشاد بہت خوبصورت تھی، ہیرو دیونندا بھی بہت خوبصورت آدمی تھا، دوسرے لوگوں میں بابو خان بھی تھا جو ولن کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس وقت بابو خان پرانے دور کی نقلی داڑھی لگائے ہوئے تھا، اس کے جسم پر زرق برق لباس تھا اور کمر سے تلوار لٹکی ہوئی تھی، شاید وہ بھی میک اپ کر کے آیا تھا۔ فلم کا پہلا شاٹ آؤٹ ڈور رکھا گیا تھا۔ ولن بابو خان جادوگر شمشم ہے، وہ ایک اونچی پہاڑی میں رہتا ہے اور اپنے اڑنے والے گھوڑے پر آتا ہے۔ نوشا بھائی نے جو اس فلم کے ڈائریکٹر بھی تھے بتایا، اور اب آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مہورت میں شریک ہوں۔ کیمرے وغیرہ اپنی جگہ سیٹ ہو چکے تھے، پورا یونٹ تیار تھا، بابو خان کے اڑتے ہوئے گھوڑے کا شاٹ لینا تھا، چنانچہ مہمان ایک قطار میں کھڑے تھے۔ عارف، طالوت آہستہ سے بولا۔ میں نے اس کے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا۔ بابو خان، طالوت بولا۔
کیا مطلب؟ پھر گھوڑا، طالوت نے ہونٹ بھینچ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں طالوت کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، جانے دو طالوت، ہماری نوشا بھائی دلہا بھائی سے کوئی دشمنی نہیں، بابو خان سے تو ہے۔ نوشا بھائی دلہا بھائی کی وجہ سے اسے معاف کر دو۔ مشکل ہے عارف، ابھی بابو خان نے پھر بکواس کی تھی۔ تو پھر ہم نوشا بھائی دلہا بھائی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن بابو خان، اسے معاف کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھتے رہو، طالوت بولا، اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بابو خان سفید رنگ کے ایک گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہو گیا۔ آج اسے خود پر پورا اعتماد تھا۔ خاص طور سے وہ روئی والا کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، جس نے اسے اپنی فلم سے نکال دیا تھا۔ سیٹھ روئی والا بھی شریک تھا، لیکن وہ آج دور ہی رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ہمارے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مصنوعی بادل پیدا کرنے کے لیے مشینوں سے سفید دھواں چھوڑا جانے لگا۔ بابو خان کو اس دھوئیں سے اپنا گھوڑا گزارنا تھا تاکہ وہ پرواز کرتا ہوا معلوم ہو۔ کیمرہ سٹارٹ، ڈائریکٹر کی آواز ابھری اور کیمرے سٹارٹ ہو گئے۔ کلیپ، دوسری آواز سنائی دی اور کلیپر بوائے نے کلیپ دیا اور بابو خان نے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی طالوت کی آواز ابھری، راسم، آقا۔ راسم کی سرگوشی میں نے بھی سنی تھی، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ گھوڑے کو اڑنا چاہیے خاصی بلندی تک، لیکن بابو خان گرنے نہ پائے۔ ایسا ہی ہوگا آقا، راسم نے کہا، اور میرے ہوش اڑ گئے۔ فلم کی تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ظہور ہونے والا تھا۔ بابو خان گھوڑا دوڑاتا ہوا دھوئیں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ جو ہی اس نے دھوئیں میں قدم رکھا، اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ اب وہ فضا میں بلند ہوا۔ کیمرے چل رہے تھے۔ خود کیمرہ مینوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، اس لیے وہ غیر اختیاری طور پر کیمروں کے رخ بدل رہے تھے۔ خود بابو خان کو بھی ابھی احساس نہیں ہو سکا تھا کہ گھوڑا بلند کس طرح ہو رہا ہے، لیکن پھر سارے مہمانوں کے منہ سے حیرت زدہ چیخیں نکل گئیں۔ گھوڑا دھوئیں سے کافی اوپر بلند ہو گیا تھا اور آسمان کی سمت پرواز کر رہا تھا۔ خود گھوڑے کو قدموں کے نیچے خلا ہونے کا احساس نہیں تھا، ورنہ وہ بھی گڑبڑ کرتا۔ البتہ بابو خان کے حواس خراب ہوتے جا رہے تھے اور اب اس کی چیخیں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، ارے بچاؤ بچاؤ! اب بابو خان خوف سے گھگیا رہا تھا، لیکن لطف کی بات تھی کہ کیمرے چل رہے تھے اور حقیقی منظر سلو لائٹ پر منتقل ہو رہا تھا۔ بابو خان دہشت سے چیخ چلا رہا تھا۔ اب اس کی بری حالت تھی، لیکن گھوڑا اطمینان سے خلا کا سفر کر رہا تھا۔ اب وہ کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور بابو خان کی چیخیں بھی اب سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ لوگ حیرت سے منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ خود دلہا بھائی اور نوشا بھائی پتھر کے بت کی مانند کھڑے تھے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ میرے اور طالوت کے علاوہ سب پاگلوں کے مانند اڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے، جن میں نوری اور محمود بھی تھے۔ تب گھوڑے نے نیچے کا رخ کیا اور بتدریج نیچے اترنے لگا۔ کیمرہ مین بھی بس نہ جانے کس طرح اپنا کام کر رہے تھے۔ گھوڑا آہستہ آہستہ نیچے پہنچ گیا اور پھر وہ زمین پر اتر گیا، اور پھر بابو خان کسی مردہ چھپکلی کی مانند پٹ سے نیچے گرا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگ بابو خان اور گھوڑے کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ قریب پہنچنے والے کبھی بابو خان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی گھوڑے کو۔ پھر بابو خان کو اٹھا کر ایک خیمے میں لے جایا گیا۔ دونوں سیٹھ اب بھی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ ہاں، لوگوں نے جب انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ چونکے۔ ونڈرفل نوشا بھائی، کیا سین ہوا ہے! لیکن یہ جادوئی گھوڑا آپ کو کہاں سے ملا؟ کیا یہ کل کا گھوڑا ہے؟ یہ سب کیا ہے دلہا بھائی؟ یہ گھوڑا آپ ہی کا ہے؟ آپ نے اسے کہاں سے حاصل کیا؟ میرا خیال ہے جادو کی فلموں میں یہ سب سے انوکھی فلم ہوگی۔ یہ فلم مارکیٹ کا ریکارڈ توڑ دے گی۔ ایسی پبلسٹی لاکھوں خرچ کر کے بھی نہیں ملے گی۔ بے شمار آوازیں، بے شمار سوالات۔ چند فوٹوگرافرز بھی تھے جنہوں نے گھوڑے کی بے شمار تصویریں لی تھیں۔ وہ گھوڑے کو ٹٹول کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی مشینی معاملہ تو نہیں ہے، لیکن گھوڑا نارمل تھا۔ تب نوشا بھائی دلہا بھائی کے کاروباری ذہن جاگ اٹھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کیا، اشارے کیے اور مسکرانے لگے۔ شاٹ پسند آیا جی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ بے حد، میرا خیال ہے یہ اس صدی کا سب سے حیرت انگیز گھوڑا ہے۔ لاکھوں روپے میں خریدا ہے جی، یہ بہت قیمتی فلم ہے۔ ابھی تو آپ آگے دیکھیے۔ لیکن یہ آپ نے کہاں سے خریدا؟ بزنس کی بات ہے، بتائی نہیں جا سکتی، دلہا بھائی نے جواب دیا۔ بہرحال دھوم مچ گئی تھی اور لوگ ان دونوں سیٹھ صاحبان کا پیچھا چھوڑتے نظر نہیں آتے تھے، جنہیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ گھوڑے نے پرواز کیسے کی، لیکن باہر صورت وہ اپنا کارنامہ بتا رہے تھے۔ مگر یہ بابو خان کیوں چیخ رہا تھا؟ کسی نے سوال کیا۔
اسے حقیقت نہیں معلوم تھی، نوشا بھائی نے بتایا، ورنہ وہ اتنا اوریجنل سین نہیں دے سکتا تھا۔ خوب، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دور سے پتہ نہیں چلیں گے، دولہا بھائی نے بتایا۔ مہورت ختم ہو گئی، بے ہوش بابو خان کو فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ پھر ہم بھی واپس آ گئے، لیکن راستے میں نوری کان کھاتی رہی۔ وہ بھی عام لوگوں کے انداز میں اس حیرت انگیز گھوڑے پر تبصرہ کر رہی تھی۔ میں اور طالوت خاموش تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد محمود اور عبدل بھائی بھی اس تبصرے میں شامل ہو گئے اور ہم نے بمشکل ان سے جان چھڑائی۔